ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث
بدعة ضلالة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربي زدني علما. اللهم ربي زدني علما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. حضرات گرامی، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک اللہ واسطے ان تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام آقائے کائنات امام الانبیاء حبیب کبریاء خطیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی سیرت متعلق ساڑی بات چل رہی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک کامیاب ترین انسان سن. اللہ نے اس شخصیت کے وجود جو بے شمار اوصاف صفتاں رکھیاں سن اور آپ ہر عمر اور ہر لحاظ کے نال کامیاب انسان سن. اگر آپ دا بچپن دیکھا جائے تو آپ دا بچپن بھی بڑا ہی کامیاب اور باپ کو دعوت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کو باحثیت شوہر دیکھے جائے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو آپ تب بھی کامیاب ترین شوہر ہیں. اور شوہر تو بعد اگر باپ کی حیثیت نہ دیکھا جائے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسا کامیاب ترین دنیا کے باپ میں. اتنے کامیاب نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا جڑا بندہ انہاں دی ملت کو چھوڑتا ہے حقیقت کے اندر خدا ذہنی توازن درست نہیں ہو بے وقوف انسان ہے. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ.
جس نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت و بے رغبتی اختیار کی تھی، سوائے بیوقوف تو اور کوئی انہوں نے ملت و بے رغبتی اختیار کر ہی نہیں سکتا۔ فرمایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اسی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دنیا دے اعتبار نال بھی چن لیا اور آخر چ نیک لوکاں دے نال انہاں دا شمار ہویا۔ جتھے بے شمار اوصاف سن، ان اوصاف دے اندر ایک وصف یہ بھی انہاں اندر پایا جاتا سی کہ اللہ دے بڑے غیرت مند سن۔ اور تسی یقین جان لو، انسان جتنا بھی گناہ کار ہے، خطا کار ہے، اگر وہ رب دے بارے چ غیرت مند ہے، اللہ دی توحید دے بارے چ غیرت مند ہے، عقیدے دے بارے چ غیرت مند ہے، مینوں بڑی رب العالمین تے امید ہے اللہ اس غیرت کی بنا تے اس دے گناہ معاف فرما کے جنت دا داخلہ عطا کر دے گا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے اندر اس چیز کی غیرت بڑی سی، عقیدے دی، توحید دی کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی دو رائے نہیں۔ جڑی جماعت دے جڑے لوگ نے، جڑی قوم میں قبیلے والے لوگ نے، وہ یہ آتے نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہ تیرا ساڈا پیچ اپ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، تیری آپس کے اندر ساڈے نال محبت بن سکتی ہے کہ نہیں بن سکتی۔ دو ٹوک الفاظ انہاں نوں جواب رب العالمین نے قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل فرماتا، فرمایا کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، جب تک تسی کفر دے اندر اللہ دے نال عداوت رکھدے ہو، اللہ دی عبادت نہیں کردے، تسی اس وقت تک تہاڈا ساڈا آپس دے اندر محبت، پیار، تعلق و بستگی بن نہیں سکتی۔ تسی دعا کرو اللہ سانوں بھی ایسی غیرت نصیب فرما دے، اساں بھی تعلق بنا لگے ہیں، اے نہیں ویکھدے یہ عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں، بس وہ ویچتے ہیں مال دے کول ہے پویں ہے پرلے درجے دا مشرک۔ جتھے باقی سنتاں انسان ابراہیم علیہ السلام دی اجاگر کرتے، اے سنت انسان دے اندر سینے چ ہونی چاہیے۔ تعلق و بستگی، بیٹی نوں بیٹی دا رشتہ دین لگیا، اے چیز جڑی ہے بڑی ضروری ہے۔ پر بات یاد رکھ لو کہ اگر تسی اپنی بیٹی دا حال کسی ایسے مشرک دے ہاتھ دے دیتا اور اس نے ساری زندگی شرک کروایا ہے، اللہ دی قسم کھا کے کہنا تسی اپنی بیٹی کے قیامت والے دن مجرم ہو گے، بیٹی دا ہاتھ ہوئے گا تہاڈا گریبان ہوئے گا۔ اس دا نام غیرت ہے، توحید دی غیرت، عقیدے دی غیرت۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو قوم آتی ہے، تم پتہ نہیں میلہ لگنا ہے، آ چلیے میلے تے ذرا تمہیں ذرا شکر میلہ ویکھیں ذرا ہوتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بات ہے کہا تھا اتنی سکیم میں بیمار آیا تھا تے کم میرے کو نہیں ہوتے۔ ماشاءاللہ ساڈے بھی لگا ہے، اسی بھی کئی جا کے دیکھا ہے تو، اور کئی لگتے ہیں تے کئی جا کے اسی ویکھتے ہیں۔ یہ اصل اندر غیرت کا سودا ہوتا ہے انسان دی دا کہ انسان کی کتنی اہمیت اور غیرت ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اس دور دے اندر بھی جڑی مخالف پارٹی تھی نا نبیوں دے، انہوں نے کدنا میلے لائے سن۔ آج بھی اس دور دے اندر جڑی رب دی مخالفت کرنے والی پارٹی ہے، نبی پاک دی بات دی مخالفت کرنے والی پارٹی ہے، وہ بھی جناب آج کل یہ کام کر دی۔ اس وقت آ کے نا جڑے بڑی دیر تو رٹ لا رہے ہوتے ہیں اسی مواحد ہاں، اسی توحید پرست ہاں، اسی بڑے غیرت مند ہاں، اتنے آ کے سمجھ آتی ہے انہوں کا امتحان ہوتا ہے کہ کنی کو اندر غیرت پائی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جن کی غیرت ہے، اللہ نے وصف بیان کیتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ یاد رکھ لو جس کے اندر یہ غیرت نہیں،
جہاں عقیدہ صحیح نہیں وہ لاکھ باری قربانی کرے، لاکھ چھڑ کے کروڑوں کا جانور کرے، اللہ نے ہاں ٹرائی دے ذرے دے برابر بھی وہ عمل قابل قبول نہیں۔ تہاڈی ساڈی کی حیثیت رہ گئی؟ اللہ نے تے نبیوں دا نام لے کے کیا چھڈیا، ولو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا یعملون، اگر تسی شرک کرو گے تہاڈے اعمال برباد ہیں۔ اے انسان غیرت جڑی ہے رہنی صحیح دی ہے۔ غیرت کس طرح دی ہے؟ یہ منتقل ہوئی ہے غیرت پھر۔ شرینی سیدنا صدیق کے سامنے پیش کی گئی، شرینی اٹھا قبول کر لیا، بڑے مزے نال لے لیا۔ بعد جو دسیا گیا کہ یہ کسی کہان دے کہانت کی ہے تو میں اتوں حاصل کی سی، یہ نہیں آگا چلو ہوں کھا لی پھر مڑ کے نہیں کھاؤں، ماری اوکڑ کٹ کے باہر چھوڑ دیتی ہے۔ یہ آدھے نے غیرت انسان دے اندر کوئی صاحب توڑ کر لے کے آ گیا، ہوں کی کریے نہ دلی نہ ہوتی۔ میں وہی جرت نو سلام کرتا جڑا تہاڈے گھر تک لے آیا ہے، انہوں پتہ ہے بھی یہ نہیں مننے والا، وہی جرت نو سلام پیش کرنا اور حق تے نہ ہو کے تہاڈے گھر تک لے آیا ہے، تسی حق تے ہو کے تسی انہوں ٹکرا نہیں سکے۔ یہ غیرت انسان چ ہونی چاہیے۔ واضح بات، دو ٹوک الفاظ، پھر ویکھو مٹھاس کمال دی، پھر چاشنی ویکھو، جینا اللہ واسطے جینا، اللہ واسطے بندہ غیرت مند ہو کے جیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بسر سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ تہاڈے جڑے کام نے نا، بندہ بیمار ہوئے نا تو بندہ بڑا آوازار ہوتا ہے، کھانے والی چیز تو بھی آوازار ہو جاتا ہے بندہ، تو میں کچھ نہیں کھانا اینا آوازار ہے۔ فرمایا میں تہاڈے میلیاں پہ اینا آوازار ہے، آوازاری اینی ہے کہ میرا وجود دیکھ دیکھ کے کڑتا ہے تو سڑتا ہے، میرا جسم اندروں بڑھتا ہے، کیونکہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے بندے کا وجود اندروں بڑھتا ہے، گرمی انسان دی ہیٹ پیندی ہے انسان۔ فرمایا اینا میں آوازار ہوں کہ میں تہاڈے نوں ویکھ کے میرا اندر کڑتا ہے، مینوں پریشانی لگدی ہے۔ یہ جگہ معاہد ہے جڑا کڑدا کی جڑا جا کے توڑ جا ویندا ہے، ماحول معاشرہ ہے جناب ویندا بودا ہے، سارا کچھ کر کے آندا ہے، چنگی دے اندر غیرت ہے۔ تو میری بات کو سمجھیے، اس بات کو دل دے اندر جگہ دیجیے۔ اور ایک ایتھے لگ گیا نا، اور تھوڑا جا کے ہٹوا بھی لگنا ہے، اوتھے بھی امتحان آ جانا ہے۔ امتحان رب لیندہ ہے، ہووے بندہ مومن ہے، عقیدہ صحیح ہوئے تو اللہ امتحان نہ لوے، گل ہی کوئی نہیں، اللہ امتحان لیندہ ہے۔ ساڈا جی اسی نہ لین دین کی اسی کی ویکھنا ہے بتا، گل تے ہے نا، غیرت تے ہے نا انسان دے وجود چ۔ ابراہیم علیہ السلام دے اندر یہ چیز فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں تہاڈے شرک تو آوازار ہاں۔ اس وقت تک محبت تہاڈے نال نہیں ہو سکتی، دلی ملان نہیں لگ سکتا، پڑھ سکتا جب تک تسی وحدہ لا شریک کی عبادت نہیں کرتے، اکو دی عبادت نہیں کرتے۔ اسی طرح جس طرح اہمیت، غیرت، شوق، ذوق ابراہیم علیہ السلام کا عقیدے دے بارے سے، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام دے وجود چ نماز کا بڑا شوق اور ذوق سی۔ ہر ایک قربانی نماز کے متعلق دیتی ہے۔ اپنی اولاد کو نمازی بنانے واسطے تسی ویکھو کیڑی قربانی جڑی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیتی۔ کہ گلاں دسنیاں تانوں اس واسطے اسی ویکھنا ہے کہ اسی کنیاں کہ اپنی اولاد کو نمازی بنانے واسطے قربانیاں دتیاں نے۔ آخر ہے جی نہیں کرتے جی، پھر کی کریے جی، یہ تو کوئی نہیں قربانی۔ قربانی دیجیے، نمازی بنانا چاہتے ہو، وفات تو بعد دعاواں کروانا چاہتے ہو، جے نیکیاں دیا اعمال نامے دیا فیکٹریاں چلوانا چاہتے ہو، پھر محنت کیجیے نہ ہوتے۔ آپ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بڑی محبت ہے، نماز نہ بڑا ہی پیار ہے، اور یقین جان لو یہ پیار ہے، محبت، شوق اور ذوق اگر ابراہیم علیہ السلام سے پایا گیا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کوشش کی ہے، اللہ نے آن والی آل اولاد کو نمازی بھی بنا دیتا ہے، اللہ نے نبوتہ بھی عطا کر دیتی ہے۔ بات ہے کہ انسان اس بات دو رائے نہیں ہونی چاہیے، کمپرومائز جڑائے یہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کا نماز نال اتنا پیار، شوق اور ذوق ہے
اور اللہ نے نال آکھیا اے بندہ کامیاب جے عقیدے تو بعد اس طرح دی غیرت جڑی اعمال دے متعلق ہوئے گی تو تسی کامیاب ہو۔ اب ایک ذرا قرآن سنیے اللہ پاک نے کی فرمایا ہے، یہی دعا بارہا مقام تے، یہی دعا یا اللہ منوں بھی میری اولاد نو نیک بنا دے، منوں نیک پتر دے، یا اللہ سانو نیک بنا دے، ساڈی سوچ فکر جڑی ہے انہوں نیک کر دے۔ یہی سوچ فکر ہے، کتے نہیں یہ سوچ فکر کی یا اللہ 100 سال بعد پتر دیتا اسماعیل، یا اللہ ڈاکٹر بنا دے، یا اللہ انجینئر بنا دے، یا اللہ حکیم بنا دے، یا اللہ یہ کوئی 150 ڈنگر ہوئے جنہوں یہ چارتا ہے میں بیک کے اکھا میری نہ ٹھاک جانا۔ انکار کوئی نہیں اس بات تھا۔ جڑا بندہ انہاں ڈنگر چلا کے بندگی چھاڑ دے، دسو دے اندر ڈنگر دے اندر تو اس بندے جی کیڑا فرق رہ گیا؟ بندگی وہ بھی بندگی کرتے ہیں، بندہ بندگی نہیں کرتا، وہ بندگی اللہ دی بندگی کرتے، تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ آئیے ذرا سنیے قرآن، جنہاں دی سنت قربانی کو اجاگر کرنا ہے نا، اوہی نبی ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے کہ ذوق رکھیے نماز، شوق رکھیے نماز، محبت کیجئے، پیار کیجئے، ہر وہ ممکنہ کم کوشش کیجئے جتنا اولاد نمازی بن گئے۔ اور میں تو ایک گل اور دساں، اگر قربانی کے گوشت کھانے والا چکر نہ ہوتا تو ادھیاں ویسے مکل جانا سی۔ جڑے رب دے راہ دے لگے بڑا سوچ کے دے نے کہ انہاں دی قربانی دے معاملے اگر کھان پین دا رولا نہ ہوندا تے ادھیاں آکھنا دی دین دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ جے وہ طریقہ ہوتا نا نبی علیہ السلام تو پہلے والا، میدان چ ذبح کر کے چھوڑ دیتی جاتی قربانی تے آگے قبول کر جاتی۔ اللہ دی قسمیں کئیاں دے ایپ ہی کھل جانے سی کہ دی کمائی حلال دی نہیں تھی جے دی وجہ تو قبولیت نہیں ہوئی، اے دی نیت نہیں سی صحیح جے دی وجہ تو قبولیت نہیں سی ہوئی، کئی ایپ ہی کھل جانے سن تے ادھیاں قربانی دین تو بھی جاندے رہنا سی۔ اے اللہ دا فضل ہے، اللہ دی رحمت ہے، اس کو قبول کرنا چاہیے۔ او سنت ہے تے اے بھی نبی ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے۔ قرآن سنیے اللہ پاک نے کی فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی مانگتے ہیں، فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرنے اللہ جعلنی منو بنا دے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، یا اللہ منو نمازی بنا دے، ومن ذریتی پھر میری اولاد بنا دے نمازی۔ ادھر باپ کی کیفیت کی حالت کی ہے، پتر جا نماز پڑھ کے آ، آپ منجے تو اٹھتا نہیں، پتر نو آدھے نماز پڑھ کے آ، آپ سیدھا منہ دیکھتا نہیں تے پتر نو آدھے جا نماز پڑھ کے آ۔ اس طرح کی گل بنتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ منو بھی تے میری اولاد نو بھی نمازی بنا دے، پہلے منو بنا نمازی پھر میری اولاد نو نمازی بنا۔ ابراہیم علیہ السلام دا کتنا پیار نماز دے نال، ذرا غور کر کتنی کوشش کی اپنی اولاد واسطے کہ اولاد نمازی بن جائے۔ جے تو کوشش کیتی ہے تے پھر اللہ دا شکر ادا کر، اس طرح دی جس طرح دی ابراہیم علیہ السلام نے کوشش کیتی ہے۔ جے تو اس طرح دی کوشش نہیں کیتی ہے، جے ٹائم دور نہیں ہے، جے جناب ہاتھوں باغاں نکلیاں نہیں، کھچے نہ دیا باغاں انہاں کول لے گیا مسجد دی طرف آ بھی آ، انہاں بھی مسجد دی طرف لے گیا۔ ابراہیم علیہ السلام دا شوق اور ذوق اور کر لینا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بخاری دی حدیث ہے، جدوں فلسطین دے اندروں چلے نے مصر دی طرف جا رہے نے، اما سارا علیہ السلام نال نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے فلسطین ہوئی ہجرت ہو رہی ہے، مصر دی طرف جا رہے نے۔ راستے دے اندر ایک بادشاہ ظالم قسم دا بادشاہ ہے، بدکار ہے بادشاہ جڑا ہے، اینو جڑا جوڑا نظر آندا ہے، جڑا جوڑا خوبصورت ہوندا ہے، جڑے جوڑے دی بیوی جڑی ہے، عورت جڑی ہے خوبصورت ہوندی ہے، اودے اوتے حملہ آور ہوندا ہے، اودی عزت نو اجڑا انتظام کردا ہے۔
عزت واقعہ ہوتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں اس طرح کر کے اس نے روک لیا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بلایا فرمایا سنا اے جڑی عورت تیرے نال جا رہی ہے تیرا تعلق کی ہے رشتہ کی ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری اسلامی بہن ہے میری ایمانی بہن ہے ایمانی بہن آکھیا ہے بی بی سی اما سارہ علیہ السلام اتنی گل کر کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام واپس آئے نے واپس آ رہے نے تے ادھر اما سارہ نے بلایا ہے رستے دے اندر ملاقات ہوئی ہے ادھر ابراہیم علیہ السلام آ رہے ادھر اما سارہ جا رہی ہیں رستے دے ملاقات ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں دس کے آیا ہاں کہ اے میری ایمانی بہن ہے اما سارہ نو آکھیا فرمایا تو انکار نہ کرنا تسی اس بات دا میں دس آیا میری ایمانی بہن ہے ادھر اما سارہ علیہ السلام گئیاں نے جدو بادشاہ نے دیکھا اما سارہ علیہ السلام نو اما سارہ علیہ السلام بڑی خوبصورت سن ہے انہاں دسیا کہ میرا ایمانی بھائی سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے لیکن خوبصورتی بے کہ اما سارہ دی بدبخت انسان جڑا ہے انہیں جناب زنا دا ارادہ کیتا ہے اما سارہ علیہ السلام دے نال ادھروں دیکھو سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا داد کیے ادھروں اما سارہ علیہ السلام کو کمرے دے اندر لے کے آئے ادھروں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وضو کر لیا وضو کر کے اللہ دے سامنے کھڑے ہو گئے نے دو رکعت نماز نیند لئی نماز پڑھنی شروع کر دی ہے ادھروں جناب نے دعوت بنا دی کوشش کی دی ہے کہ اما سارہ علیہ السلام تے حملہ آور ہوما اپنی حبس و مقامات اما سارہ نے دعا کی اللہ تو جانتا ہے میں آج تک ایک کام نہیں کیتا اللہ تو جانتا ہے اس زمین تے صرف خلیل تیرے تے ایمان لے کے آن والی میں کلی سارا وہاں اور دوسرا کوئی نہیں اللہ اپنی رحمت فرماتے آیا منو اس کو منو بچا لے اس بدبخت انسان تو منو محفوظ فرما لے دعا کی دیئے تے اللہ پاک نے اس جڑا ہے بادشاہ ادھے کا وجود تے شک پا دیتا ہے فالت پہ گیا ہے یہ ان دعا واسطے کہتا ہے سارا دعا کرنا اللہ منو شفا دے دوے تے میں دوبارہ تیری طرف حملہ آور نہیں ہوتا اما سارا دے ذہن چ بات آئی ہے فرمایا جے اس طرح ہی بار میں نکلی تے یہ جڑے کرندے نے انہوں نے کہنا ہے اس عورت نے کچھ کیتا ہے اللہ اس کو شفا دے دے تاکہ یہ کرندے منو پکڑ نہ سکن دے فوجی منو پکڑ نہ سکن اما سارا نے دعا دوبارہ کی کہ اللہ انہوں شفا دے دے دعا کرم دی دے رہے اللہ پاک نے جناب شفا دے دی ہے بادشاہ نو تے بادشاہ نے پھر تاثرات بدلے نے پھر سوچ بدلی ہے پھر گناہ دی طرف توجہ ہوئی ہے پھر اما سارہ دی طرف بدل دی کوشش کی دی ہے اما سارہ نے پھر دعا کی دی پھر شاد ہو گیا 3 مرتبہ معاملہ ہویا ہے ادھروں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھے نے اللہ کو دعا کر رہے ہیں اللہ کو التجا کر رہے ہیں اے ابراہیم علیہ السلام دا انداز ہے اے ابراہیم علیہ السلام دا نماز نال پیار ہے یا دوسرے معنی اندر سمجھو یار جے چاہتے ہو اللہ اس دور دے اندر کچھ پرفتن دور دے اندر میری بہن بیٹی دی عزت نو محفوظ کر لے میری ماں دی عزت نو محفوظ کر لے میرے رشتہ دار میرے پوتے دوتے جڑے آن والے نے دوتیاں پوتیاں نے انہاں دی عزت نو اللہ محفوظ کر لے پھر اللہ دا واسطہ دے کے کہاں گا 5 وقت دے نمازی بن جاؤ اللہ پاک نے اگر اما سارہ دی عزت کو بچایا ہے تے ابراہیم علیہ السلام دیا 2 رکعت پڑھن دی وجہ تو بچایا ہے اگر چاہتے ہو پریشانی تو نجات چاہتے ہو پھر ابراہیم علیہ السلام کا انداز اپنا یہ قرآن کا آتا ہے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی دیئے اللہ پاک نے نجات دیئے پھر نتیجے اندر کی ملے آئے انعام دے اندر کی ملے آئے غور کرنا توجہ کرنا میرے البیکیا جسرا ابراہیم علیہ السلام دا پیار ابراہیم علیہ السلام دی محبت نماز دے نال اور ابراہیم علیہ السلام دا اپنی
اولاد نو نمازی بنان واسطے کوششاں کافشاں تے ذرا غور کرنا اب ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو جدوں اتوں نکلے نے انعام دے اندر تحفے دے اندر اس بادشاہ نے اپنی بیٹی یا اپنی لونڈی ہاجرہ علیہ السلام عطا کیتیاں نے اے او ہاجرہ نے جنہاں دے بدن چوں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے نے اسماعیل علیہ السلام او نے جنہاں چوں امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے نے جے میں ایویں کہاں تے کوئی بڑی بات نہیں کوئی مغالطے والی گل نہیں اللہ نے محمد جیسا انعام کیتا ہی اللہ دی قسم نماز دی برکت دی وجہ تو کیتا ہی ادھروں تو نماز پڑھی اللہ نے نجات دیتی اما سارا نے دعا کیتی اللہ پاک نے بادشاہ کو نجات دیتی ہے بادشاہ نے کوئی نام کی کیتا ہے تحفے دے اندر ہاجرہ علیہ السلام عطا کیتیاں نے ان ہاجرہ علیہ السلام نے تے نبی علیہ السلام نبی ابراہیم علیہ السلام نے نال پہلی بیوی سارا ہے اور کر توجہ کر خیر معلوم عورتوں نو اپنے گھر دے اندر داخل کرنے والے راتاں گزارنے والے ہو توجہ کرو ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات بھی ہاجرہ خیر محرم جی ایک رات بھی اپنے گھر دے اندر نہیں رکھیا بلکہ کی کیتا ہے او دے نال نکاح کیتا ہے شادی کر لی ہے ہاجرہ علیہ السلام نال ہن ابراہیم علیہ السلام دی دو بیویاں نے ایک سارہ علیہ السلام نے ایک ہاجرہ علیہ السلام نے اما سارہ علیہ السلام دے بدن دے وچوں اللہ نے اسحاق علیہ السلام عطا کیتے نے اسحاق دے وجود تو اللہ نے یعقوب دیتے نے یعقوب دے وجود تو اللہ پاک نے یوسف دیتا ہے علیہ السلام بنیامین علیہ السلام چلتے ہیں موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک نے عطا کیتے نے سارہ علیہ السلام دے بدن چوں ادھر ہاجرہ علیہ السلام نے ہاجرہ علیہ السلام دے بدن چوں اللہ پاک نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام عطا کیتے نے اللہ پاک نے آکھیا نبی ابراہیم علیہ السلام جی تسی اس طرح کرو نا یا ہاجرہ علیہ السلام نو دے نال جناب اسماعیل علیہ السلام نے انہاں نوں دور چھڈ کے آؤ اے ہن ابراہیم علیہ السلام جا رہے نے چھڈن واسطے جا کے واپسی مڑن لگے نے تے ہاجرہ نے پوچھیا اے سر دے تاج جی ایسی جگہ تے چھڈ کے جا رہے ہو جتھے نہ کوئی دکان ہے نہ کوئی مکان ہے ایسی سرزمین ہے تے چھڈ کے جا رہے ہو قربان جائیے ابراہیم علیہ السلام تھے اتنی دیر منگن تو بعد اللہ نے پتر دیتا ہے اللہ نے ازمائش کی ہے فرمایا کہ چھاڑ کے واپس دوڑ کو زبان بی بی ہے نال پتر ہے دوبارہ دوجی گل نہیں کی اللہ نے یا اللہ جی ایتھے ہن میں چھڈ کے تے جا رہا ہے انہاں دا محافظ کون ہوئے گا اوتھے ہی چھڈیا واپس مڑے نا ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا اپنی مرضی نہ چھڈ کے جا رہے ہو کہ رب العالمین دی اجازت نہ انہاں دے حکم نامے نال فرمایا رب دے حکم نال میں چھڈ کے جا رہا ہاجرہ دا جواب سنیے کمال دا فرمایا جے رب دی مرضی نال چھڈ کے جا رہے رب سانو ضائع کرے گا اللہ دی قسمیں جڑا بندہ رب دی تابعداری کردا ہے رب دے حکم نو بجا لیندا ہے لوکی بھاویں سمجھن کہ ضائع ہو گیا رب آندا میں تینوں کدی تیری کانڈ زمین تے لگن ہی نہیں دیا رب نہیں جے ضائع ہوਣ دینا جے انسان جڑا ہے رب دا ہو جائے ایک بار اے نہ ہوئے بندہ دیگر ہوئے دندا پٹھیر ہوئے اس طرح نہیں گل بندی صحیح معنی اندر رب دا بندہ ہوئے رب بندے نوں ضائع ہون دیندا نہیں ہون دیندا اے ہن سارہ علیہ السلام ہاجرہ علیہ السلام تے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نوں چھڈیا ابراہیم علیہ السلام واپس آ رہے نا باپ سی نا باپ دی محبت وکھری ہوندی ہے اولاد نوں سمجھ نہیں آندی جدوں ٹر جاندے پھر سمجھ آندی جدوں ہوندے نے او اکھاں کڈدے نے جدوں ہوندے نے او بولدے بدتمیزی نال نے جدوں ٹر جاندے نے پھر سمجھ آندی ہے یاد رکھ لیجئے اے جوان بیٹھے ہو بزرگ بیٹھے ہو خواتین بچے بچیاں بیٹھے ہو بہناں بیٹھیاں نے یاد رکھ لو اللہ دی قسم تسی قوم نام سی تہاڈی عزت نو اونچا کیتا ہے تہانوں نام ور کیتا ہے تہاڈے باپ دی وجہ تو ہے جے باپ دا نام نال نہ لگدا تہانوں اللہ دی قسم لوگ گندے الفاظ نال جانتے ابراہیم علیہ السلام پھر باپ چھڑنا تھوڑے جے سائڈ تے ہوئے نا تڑپیا ہے تے کی آکھیا ہے قرآن سنیے
دنیاوی معاملات واسطے نہیں تڑپیا ساڈی لال والے نے نوکری نے لبے تے ابا جڑا ہے نا بڑا زور ماردا ہے نماز نہ پڑھے تو پتر پیار ہے خیر ہے ٹھیک ہے اپنے واسطے پڑھنی میرے واسطے پڑھنی ہے کیا تے ہے میرے اپنے واسطے پڑھنی نوکری نہ لبے زور ماردا ہے اوتے جاؤ تو پوچھو تو میرا پتر ویلا ہے نو کوئی نوکری لب جائے نوکری واسطے نہیں سٹ ماری ابراہیم علیہ السلام نے کس واسطے ماری سنیے ذرا قیادت دیکھیے ابراہیم علیہ السلام سے کی فرمایا ہے فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ اللہ جی ایک ایسی بات اندر چھاڑ کے جا رہے ہیں جتے کوئی چیز نہیں دوروں دوروں بندہ دور تک ویکھے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی اللہ میں چھاڑ کے جا رہے ہیں لیکن میں تیرے کو دعا کس بات کی کرتا ہوں اللہ نے دی حفاظت دی میں دعا نہیں کرتا میرے اللہ میں انہاں دے واسطے نہیں دعا کرتا لیکن میری ایک کوئی ریکویسٹ ہے ایک کوئی گزارش ہے دیکھ دل دی تڑپ دیکھ دل دی سوچ دیکھ دماغ دی سوچ دیکھ فکر دیکھ اے فکر باپ پیدا کرے اپنی اولاد دے بارے چھوٹے نے اے پیدا کرو فکر اپنے اندر اے اس طرح دی فکر ہونی چاہیے فرمایا کہ اللہ ایسے علاقے اندر چھڑ کے جا رہے ہیں کوئی تیرا گھر موجود نہیں لیکن اللہ میں کی دعا کرتا ربنا لیقیموا الصلاۃ اللہ میں دعا کرتا ہے انہوں نمازی بنا دے انہوں نمازی بنا دے اے سوچ اے فکر کہ ابراہیم علیہ السلام نے ولادت دے ٹائم ولادت تو پہلے منگے تے بار بار اے آکھیا ربی حب لی من الصالحین یا اللہ مینوں نیک پتر دے اے نہیں آکھیا یا اللہ مینوں انجینئر پتر دے یا اللہ مینوں ڈاکٹر پتر دے یا اللہ مینوں فلاں دے یا اللہ مینوں ٹھیکیدار دے نہیں ربی حب لی من الصالحین اللہ مینوں نیک پتر دے جڑا نیک نامی دا باعث بنے یا اللہ جڑا میرا نام روشن کرے کہ بدماشی اندر نام روشن نہ کرے چوری چکر اندر نام روشن کرے یا اللہ نام بدنام نہ کرے بلکہ اللہ روشن کرے تے لوگ آکھن ابراہیم علیہ السلام دا پتر بڑا نیک ہے ابراہیم علیہ السلام دا پتر جڑا 5 وقت دا 5 نمازی ہے اس طرح یا اللہ میرا نام جڑا بلند کرے میرا پتر ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بال کی کیتا ہے بے خاندان کیتا اولاد نمازی بناوندا ابراہیم علیہ السلام اللہ نے حکم دیتا ہے تسی اپنا اللہ دا گھر تعمیر کرو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پتر کو نال لے آئے ماں دیے بچہ چھوٹا ہے فجر دی ماں کے کتے نال لے کے چلے ہو بڑی چل دی ہے بارش ہون رہی ہے اے ہنی ستا ہے نماز تے نہیں لے کے جانا یہ نیند خراب ہو جانی جڑا ایک ہی پتر ہوئے لبے بھی 80 سالاں بعد ہوے بھی اکلوتا ہوے بھی چھوٹا تے ابراہیم علیہ السلام نال لے کے پتر نو آکھن چوکے دا نظر آ کے پتھر چوک کے اللہ دا گھر بنائیے لا نال درخت میرے اے امداد ہے اے تے تانے بگڑیا ہے ہر شے بگڑی ابراہیم علیہ السلام نے نال لایا اپنے پتر کو تے قرآن نے کی گیا ہے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللہ اسی تیرا گھر تعمیر کر دے نیکی دے کم دے اندر اپنے بیٹے نو شریک کیتا ہے ہر انگل آپ بھی آ نماز دے بیٹے نو بھی نال لے کے آ چھوٹا ہے بڑا ہے انہوں لے کے آ کھچ کے لے کے آ میرا پتر ہے کم کریے ابراہیم علیہ السلام نے رب دا کار بنایا کہ میری اولاد نمازی بن جائے میری اولاد نمازی بن جائے اسماعیل علیہ السلام نمازی بن جانا نانا دعا کی رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء اللہ مینوں بھی تے میری اولاد نوں بھی نمازی بنا دے اے گل کیتی ہے نا جدوں اتنی کبو تو کوشش محنت کیتی نا تے پھر اگوں کی ہویا ہے اللہ نے اولاد کیسی دی اسماعیل علیہ السلام اتنی کوشش کیتی ہوئے باپ نے پھر نا اولاد نمازی بنے نا تے باپ کو کچھ نہیں بلوغت تک چھکے کھچے اولاد نال لے کے آئے
پھر نہیں نماز پڑھ دی پھر دعا کرے انہوں کہنا رہے پھر پوچھ نہیں جی میں آنکھا ہی نہیں کوشش میں کیتی کوئی نہیں بس میں آن لگا مڑا جا کیا آج نماز پڑھ رہی آج نہیں نماز پڑھ رہی اینی گل کر کے موڑ پینا ہے تو پھر آدھا آنکھی رہتے ہے جی پھر نماز نہیں پڑھ دے تیرا آنکھا ہی نہیں صحیح جدہ نوکری واسطے آنا نا چل پتر روٹی تاں لبنی ہے تو کام کما کے لائے گا یہ تو ساڑھے گھر دی جگہ کوئی نہیں آکڑا سکتا ہو پتر نو کوئی جگہ نہیں ساڑھے گھر اندر یہ تو نماز نہ پڑھی چل نکل باہر آگو اس طرح جے میں گل نہیں نہ بڑھ دی تو تک نہیں کام چل رہا تھے آپ 4 دن باہر گھٹا ہو رہا ہو میں چلا جائے توڑا میرا کوئی تعلق نہیں میں جا رہا ہوں تو انہوں 4 دن باہر روٹی بھی دینا پڑا اس انداز میں آپ کی تربیت کی تھی نا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک نے نبی علیہ السلام تک آگی گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کرو فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرو إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَقَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا دعا کی تھی جو کوشش کی تھی نا اللہ پاک نے اب کو پتر دیتا اسماعیل علیہ السلام پتر ملا تو بعد اللہ نے آکھیا وہ آپ ہی اپنی اولاد میں نماز کا حکم دینے والا ہے اسماعیل پتر کو باپ جو ابراہیم سی اگو پتر اسماعیل پھر اگو حکم دینے والا اپنی گھر والے اپنے اہل و یار بالصلاۃ والزکات زکات دا پابند زکات دینے والا جے پیو نے کدی زکات نہ دیتی ہوئے پتر زکات نہ دینا جے باپ نے کدی نماز نہ پڑھی ہوئے جو امید رکھے کہ میری اولاد نیک ہوئے گی سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا تو بات دسنا مقصد کی ہے دعا کیتیاں نے اللہ نے عطا کیتا ہے اسی طرح تسی آجو اسماعیل علیہ السلام تو بعد دوسری لڑی جو اسحاق علیہ السلام تو بعد چلتے ہیں آجو عیسیٰ علیہ السلام دیکھو جدو عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہوئی ہے انہوں الفاظ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما کنت حیا اگو پتر گودی دے اندر بول کے آنا میں اللہ دا بندہ ہوں منو اللہ نبی بھی بنائے گا نبوت بھی عطا کرے گا اور میں تو انہوں بھی اپنے آپ نے اس بات کا درس دینا کہ نماز بھی پڑھنی ہے زکات بھی ادا کرنا اس طرح چل رہی ہے جے باپ کی کوشش ہوئے کو اولاد کا اس انداز نہ طریقہ کار چل رہا ہے یہ انداز ہے نا ہن تسی آجو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہتے ہیں جنہاں دی رگاں دے اندر خون ٹپکدا ہوئے نا او پھر اگو چلاندے جڑی نیکی اس دے اندر ہوئے باپ دے اندر اگے پتر دے اندر منتقل ہوندی یہ قرآن دا فیصلہ ہے برحالے پھر کدی میں طرف اشارہ کرا کا ٹائم مختصر ہے بات کرے دھیان توجہ کرو پتر اگو جڑے نے اگو نمازی اللہ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنا شوق ہے نماز دا بیماری اتنی ہے کہ ہوش ہوندی پھر بھی ہوش پھر ہوش ہوندی پھر بھی ہوش گرو ابا بکر فلیصلی بالناس حکم دیو ابو بکر کو نماز پڑھائے رضی اللہ تعالی سیدنا ابو بکر مصلی امامت دیا ہے نماز پڑھا رہے ہیں اللہ نے افاقہ دیتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی علیہ السلام نے اس طرح کر کے ایک ہاتھ جڑا ہے حضرت علی دے کندھے تے رکھے ہیں دوسرا حضرت عباس دے کندھے تے رکھے ہیں اس طرح جا رہے ہیں مسجد کی طرف اور نکاحت کی وجہ تو کمزوری کی وجہ تو پاؤں آپ نے سیدھے نہیں ہوئے پاؤں جڑے نے اس طرح کر کے گھسڑتے جا رہے ہیں پیچھے دیگ بڑھتی جا رہی ہے وجود سیدھا نہیں ہو رہا لیکن نماز نال محبت دیکھیے اسے انداز دے نال مسجد چ آئے نے آ کے صدیق نو امامت کرائی ہے صدیق نے امامت صحابہ کرام کو کروائی یہ محبت تھی شوق تھی جنہاں دی سنت قربانی نو اجاگر کرنا ہے انہاں دی سنت ہے اے والی اور یاد رکھ لو کہ اے چیز پائی جاندے نے قربانی بھی اللہ دے حق آپ نے قبول ہے اللہ نے وعدہ کیا ہے فرمایا محبوب کی کیا رہے ہو
قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ محبوب جی کیا لو ان صلاتی پہلے نماز جڑا فرض ہے وہ ادا نہ ہوئے تو سنت ال بھجا جاوے بندہ جی میں فلاں جانور کرنا اور گوشت بڑا لذیذ ہوتا ہے تو لذت لین واسطے کرنا ہے تو کہڑا رب دی رضا واسطے کر رہا ہے تیری زبان ڈالتی ہے کہتے نا دل دی عکاسی زبان کرتی ہے دل دی عکاسی ہے نا یہ میں فلاں کرنا ہے لذت ہی بڑی ہوئے گوشت دے اندر میں آگے جب دسیا نا جے کھان پینے والا چکر نہ ہوتا ادھیا قربانی کوئی نہیں سی کرنی انہاں دی کوئی لوڑ ہی کوئی نہیں ہے قربانی کرنے یہ تو کھان پینے والا نال چکر لگ گیا نا تاں واسطے کام چل پیا ہے قربانی والا جنے کدی مسیطہ پوری ویکھیا او وڈا چٹا وڈا پیر مار اوڈا وڈا جانور نے لیا کے باہر بننے آپ قربانی دینی سال دے پورے جناب فرداں دی وی تے سنتاں دی وی تے نوافلاں دی کفایت کر دینی ساری قربانی ادھر دیکھو قل ان صلاتی پہلے نماز و نسکی پھر قربانی و محیای و مماتی میرا زندہ رہنا میرا مرنا 11ویں والے کا نام دے 11ویں والے کا نام دے سبحان اللہ للہ رب العالمین اللہ دے نام دے دوسری بات سنیے دوسری قرآن کی آیت سنیے سورت سنیے فرمایا انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر محبوب جیسی تانوں ہونے کوثر عطا کیتا ہے تسی نماز پڑھو تے قربانی کرو نماز پڑھو تے قربانی کرو نماز 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 نبی علیہ السلام نے بھی اس بات کا درس دیتا ہے کہ محبوب نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے الصلاۃ معراج المومن نماز مومن دا معراج ہے معراج دا مطلب ہے چڑھنا بلندیاں جے مومن چاہتا ہے کہ بلندیاں رب دے دے پھر نماز ہی بلندی کرے تو بات اصلنا مقصد کی ہے توجہ اس بات دے کیجئے جب قربانی دھیان توجہ بڑا ہے ابراہیم علیہ السلام کا شوق نماز ہے اور جڑا بندہ نہیں نہ پڑھتا وہ دھیان رکھے توجہ رکھے بڑے بڑے علماء نے فتویٰ جات فتاوی جات دیتے ہیں میں تو تواڈے واسطے لمحہ فکریہ لے کے کھڑا ہویا ہاں میں واسطہ دے کے رب دا نام لیا نا یار نماز پڑھیا کرو نماز تو بغیر گل کوئی نہیں جے گی پیر عبد القادر جیلانی صاحب کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ بولتے نہیں گورنر رحمت اللہ علیہ انشاءاللہ ساڈے ہی نے انہاں نوں اسی کھیرا پورا کھان دتے نے کھائی جاؤ انہاں دے نام تے جنیاں کھانیاں تو بعد اصل مقصد انہاں نے لکھے بنیاد الطالبین دے اندر انہاں آکھیا جڑا بندہ بے نماز ہے اونوں مسلماناں نے قبرستان وچ بھی دفنا نہیں چاہیدا او کالا مسلمان ہے اونوں مسلماناں نے قبرستان وچ نہیں دفنا چاہیدا گزشتہ خوشاب اندر ایک نا علاقے دے اندر میں شاہ صاحب کو حضرت سلطان شاہ صاحب کو واقعہ سنے انہاں آکھیا اسی چلے گئے ایک علاقے دے اندر اسی جناب درس مولانا منظور صاحب دا تے شاہ صاحب دا تے کچا کھچ مسجد پڑھی نماز دے ٹائم کچا کھچ مسجد پڑھی میں آکھیا ہوئی سارے کی گل ہے انہاں آکھیا 50 سال دی محنت ہے میری انہاں آکھیا محنت ٹھیک ہے بڑے علماء محنت کردے نے تے نمازی امام پڑھنوں آندی نہیں کہ کی گل ہے ساڈے آن تو پہلے نمازی نے آکھنے لگے میں کہہ چھڈیا بھائی جڑا بے نماز مر گیا میں جنازہ کوئی نہیں پڑھانا تو آندا ہے گل کرن تو بعد پہلے ہی میرا سگا بھانجا فوت ہو گیا اسے پنڈ چ دا سگا بھانجا فوت ہو گیا آندا میں انہوں آکھیا نہ انہوں غسل دیو انہوں ٹرالی چکو ٹرالی تے چک کے نہ میں چوک کے ماریا تو میں کہا انہوں اتنے دب دیو قبرستان تو علاوہ جدوں نے ویکھیا نا بندیاں نے دب دیتا ہن جی اللہ دی قسم مولوی نہ کرے تے آندے نے اگلے دھیان بھاجی چلو چکو ڈوری بھی طرح تے تسی جاؤ اپنے گھر اے ایتھوں تک ہی اس کام دی حالت ہے جے یار سدھارنا چاہندے ہو اپنی اولاداں نوں کرو ایک دے نال ایویں حساب کہ اینو چپو سٹو سارے نوں پتہ کان ہو جائے تے مولوی پھر بڑے عجیب نے جے تسی نہیں مولوی صاحب پڑھا دے تے او نال کو پڑھوا لاں گے او کو پڑھوا لاں گے وہ بھی ویک بھاجی کے آگے پڑھانے تیار ہو جاتے ہیں بھی پکے نہیں ہوں دیکھنا گاتے اے عوام کیڑی جان لگی ہے مسیطہ خالی ہو جاتی ہیں بازار بھری جاتے ہیں
او یار متفقہ فیصلہ کرو جڑا بے نماز جنازہ ہی نہ پڑھاؤ پتہ لگے انہاں نوں نماز پڑھنی وہ نے میں نپیا چوکے نا وہ جناب آنا چودھری دا پتر فوت ہو گیا انا میں آگے لیا بھی امتحان تے میرے تے آ گیا ہوں ہوئے مسجد دا انتظامیہ دا بندہ تو ہوئے چودھری تے پھر وہ ہوئے پتر تے مولوی جنازہ نہ پڑھاوے پھر اگلی گل تو انہوں نے داسی دیتی ہے جنازہ کوئی نہیں آتا میں نہیں پڑھانا جنازہ مولوی صاحب نے ہوئی یہ گل تو یہ نہ آکھا چھوڑو چکو جلا بستری جاؤ کسی اللہ سے انا مولوی ہو رہا آ گیا پڑھان میں نے کانچ پھونک ماری اج میں جا رہا وا تھوڑی جی قربانی تو دے رہا ہے جنازہ نہ پڑھا ویکھ تو کتنا لوگ سیدھے ہوتے تیرے واسطے صدقہ جاریہ بن جاتا مولوی غیرت مند سوچے گا ٹھیک ہے میں نہیں پڑھاتا جنازہ نا میں نہیں پڑھانا جانے کو پڑھوانا ہی پڑھوا وہ 5-7 مولوی انکار کیتا نا وہ دے کان کھڑے ہو گئے اکھاں پٹھیاں ہو گئی ہوندیاں اے او میں کراں کی جاواں کدھر بالا پڑھاون والے پڑھا چھڈیا مولوی صاحب نے آکھا چلو چکو جلا بستری اللہ اس کول وہ جدو میں نا کہ باہر نکلا نا تو میں کیا چودھری صاحب سوچ لو گل نو کل نو یہ نہ ہوئے تہاڈا بھی کوئی نہ پڑھان والا لبے گل یاد رکھ لو آندا چودھری دے دل چ گل پے گئی یار کم پٹھیا کیوں جاندے ہاں سیدھا کریے جدو اللہ دا حکم ہے مولوی کر اپنی ذات واسطے لڑدا پیا ہے اللہ واسطے لڑدا ہے یار کم سیدھا کریے تے پابندی لا دیو چودھری نمبردار نے اعلان کر دتا جڑا نماز نہیں پڑھے گا 5 وقت دی اسی اونوں دبڑا جڑا ہے مسلماناں دے قبرستان چ ہے ہی آندے آ نتیجہ نکلیا توڑ تک مسیح پڑھی اور میرے بھائیو انہاں گلاں نوں دل چ جگہ دیو میرا تواڈے نال کوئی ذاتی اختلاف ہے کوئی اختلاف نہیں لیکن کم از کم اللہ نو ٹائم دیو نماز پڑھو اور جڑا نہیں پڑھدا آخری بات میں جدھر تانوں توجہ دلانی ہے جڑا بے نماز ہے اودی قبر گندی ہے جڑا بے نماز ہے اودی موت سخت ہے اتنی سخت ہے اکھاں اڈیاں نے لیکن اللہ نے جان نکلنی ہے ایتھے اصلی جا کے اڑنی ہے اور جڑا بے نماز انسان ہے وہ بندہ کالا بندہ ہے وہ بندہ ہے ہی نہیں اور جانوروں تو بھی افضل ہے جڑا بے نماز میں گل سن لو سمجھ لو نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 سب جڑا بندہ بے نماز ہے اودی قبر تے اودے اوپر 100 سب مسلط کیتا جائے گا ہر سب جڑا ہے اودا وجود اونٹ دی گردن دے برابر ہوئے گا ہر سب دا وجود اونٹ دی گردن دے برابر ہوئے گا ایک واری ڈنگ مارے گا 40 سال ایویں ایک کھولے گا جویں ہنڈیاں چولہے تے کھول دی اگلی گل سن لو اقبال جانی رحمہ حافظہ اللہ کے رحمہ اللہ بحال اللہ رحمت بھی فرمائے اللہ علیہ حفاظت فرمائے جے زندہ نے انہاں قبر دے بیان دے واقعہ لکھیا میں تو دسنا چاہنا تسی کی سمجھتے ہو اللہ دے بندے ہو کہ قبر چ بڑی راحت ہے آدھے مار جائیے ماری اللہ کر کے ماری جائیے دن لوگے چنگا مار کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے جے مار کے بھی چین نہ قبر چ لبا دے کدھر جانا ہے گل تے ہے نا اونے میں واقعہ فوجی نے آپ اپنی زبانی دسیا انا کسے ملک نال جنگ سی شاید انڈیا نال سی جنگ تے کہتے اس سائیڈ دے مورچے تے اس سائیڈ دے مورچے تے دھیان میرا کرے اس سائیڈ دے بھی مورچے تے اس سائیڈ دے مورچے سی کٹے درمیان چ قبرستان اس طرح سی اندر اسی ادھروں کچھ فوجی اٹھتے سن ادھر نوں جاندے سن کوئی شاید دینی ہے ادھروں کوئی اوندا سی ادھروں لے کے اوندا سی شاید ابھی ایک دوسرے نوں چیز بناندے سن دے یعنی جڑی چیز چاہیے سی او دی دے سن سردیاں دے دیہاڑے دا ٹائم جناب زور دا اندر میں نا ننگا پیا تو میں ویکھا قبر ایویں کر کے ہلدی سی دھیان میرے ال کھول میرے لکھاں میرے کرنیاں نے ایدا قبر ہلدی ہے اندر تھوڑی دیر میں تے کھلوتا کدی ہلے تے کدی کھلو جائے قبر پھر ہلے پھر کھلو جائے اندر میں نیڑے ہو کے ویکھیا نو کی مسئلہ کی ہے قبر کیوں ایدا ہوندی ہے اندر میں نیڑے ہو کے ویکھیا نا اودے اندر سوراخ سی بڑا سا جو سوراخ سی کہندا میں دوروں ہی نظراں ٹکائیاں میں ویکھیا نے وچ ہوندا کی پیا ہے اندر چھوٹا جا بٹھواں او جدوں میت نوں ڈنگ ماردا سی قبر بھی ہلدی سی تے میت بھی ہلدی سی اودے ڈنگ مار نکلدا تے بٹھویاں دی نبی پاک نے تعداد نہیں دسی کنے مسلط نے بے نماز دے اوتے کیتی جاندی ڈنگ ماردا بٹھواں قبر بھی ہلدی بندہ بھی ہلدا میت جڑی او بھی ہلدی آندا میں کہ یار کیوں نا اے نال نیکی کیتی جائیے
رائفل دے نال پرچی لگی ہوندی ہے انا میں نا وہ پرچی سیدھی کر کے نا تے وہ بٹھوئے نوں نہ ہلایا سائڈ تے کیتا اس میت تو سائڈ تے کیتا ہٹان دی بجائے اللہ اودے تو ہٹ گیا وہ نکل کے میرے پیچھے لگ گیا انا میں آگے میں دوڑیا میرے پیچھے پیچھے میں اگے اگے دوڑتا جا رہا ہوں جانا ایک مینوں نا چھپڑی لمبی چھپڑی دے اندر میں مارنی چھال میں کہا یہ وچ تے نہ داخل ہو سکتا انا جدوں نیڑے آ رہا تے مینوں پھر خوف آیا میں کہا تو نکل کے نٹھیے نواں ہی کوئی کام ہو جائے انا میں نکلنے نا انہیں چھپڑی دے اندر ڈنگ مارے چھپڑی چ ڈنگ ماریا اودے ڈنگ مارن دی وجہ تو چھپڑی پوری ایویں کھولن لگ پئی جویں ہڈیاں چولہے تے کھولدی ایک ڈنگ دی وجہ تو او ساری چھپڑی کھولن لگ پئی ہے اندا اودے چھٹے میرے جڑے نا او ایتھے پیراں تے پے گئے اندا کوئی دنیا دا ڈاکٹر چھڈیا نہیں جے کول علاج نہ کرایا ہوئے او زہر ختم نہیں ہویا ایک نہیں یہ تے بٹھوئے دی گل ہے تے سپا دا حال کی ہوئے 40 سال جڑی ہے او دی حکمت او دی شدت اور حدت جڑی ہے وہ برداشت نہیں ہونی یاد رکھ لیجئے ایتھوں نکلنا ہی نہ لگے جا کے کی بننا ہے حدیث پہ غور کیجئے جڑی بخاری اندر ہے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمرہ بن جندب فرماتے ہیں صحیح مسلم دے اندر یا بخاری دے اندر دونوں جو ایک حدیث دی کتاب ایک بیت موجود ہے مانے نے اس طرح کر کے نا فرشتہ مقرر ہے فرشتہ وہ فرشتہ ایتھوں ہاتھ کو چھڑدا ہے پتھر بڑا سارا پتھر تسی اتنا سمجھو دنیا مثال دے کے گل سمجھانا تو بہت ہی سمجھ آئے عام جڑا نا کچی اٹ دا جڑا پکا کیتی جائے تو اولا روڑا بچے اودی درد پھر بھی گھٹ محسوس ہوندا ایک پتھر وجے سر دے اندر تو اودی کتنی درد محسوس ہوندی بندے دا سر جڑا ہے جاندا رہندا کہ پاڑ جاندا تے جتھے لگا ہوئے 4 دن ہوش رہندی ہے کوئی نہیں لگا ہے پتھر تے ایڈا پتھر لگ جاتا ہے اوتے ایڈا بلا پتھر ہونا ہے اور میں وہ پتھر اس طرح کر کے نا چھڑدا ہے ایتھوں لے آ کے نا اونچا کر کے ادا کر کے پتھر چھڑدا ہے تھلے ایک بندہ لمبے پایا ہے اور سر تے وجدا ہے باج کے پرے جا کے ڈگدا ہے جو سر تے وجدا ہے سر کیما ہو جاتا ہے پورے وجود دی درد برداشت ہو جاتی ہے لیکن سر دی درد بندے کو برداشت نہیں ہوتی پورا جناب کیما ہو جاتا ہے وجود سر جڑا کیما مطلب چوک کے لے آتا نا جدوں تک انہاں جے پھر صحیح ہو جائے جو پھر صحیح ہو جاتا پھر وہ چوک کے اوتوں سٹدا ہے نبی پاک نے فرمایا فقلت من هؤلاء یا جبریل کیڑا بندہ نصیب انسان فرمایا محبوب جی وہ بندہ جڑا نماز نہیں سی پڑھدا دوسرا قرآن پڑھدا سی تے قرآن تے عمل نہیں سی کردا اساں نہ قرآن پڑھدے نہ نماز پڑھدے وہ تے پڑھدا سی قرآن تے تاں وی عمل نہیں سی کردا تاں سزا ہے وہ تے نماز نہیں سی پڑھدا فرمایا نماز نہیں سی پڑھدا محبوب جی تے ایک دن واسطے انہیں سزا ہمیشہ واسطے ہی سزا ہوئی ہمیشہ واسطے سزا مقرر ہو گئی ہے اللہ دی قسمیں گلاں سمجھ اودوں آنی ہے جدوں تہاڈا ساڈا اوتھے جا کے ٹاکرا ہونا سمجھ اودوں آنی ہے سورہ ثم لا تسالون پھر سوال کیتے جانے نے تہاڈے کول پھر انہاں جو ویکھنا نہیں اللہ تعالی بولنا جہین ثم لا تربنا اين اليقین مولی صاحب تسی بالکل ہی صحیح کہتے سو بالکل ہی صحیح آتے سو ابھی ماننے نے چنگا دی آئے تے بات گئے ہیں ہون نہیں اللہ دے نام واپسی دی راہ ہے نہ وچ کمی واقع ہونی ہمیشہ واسطے چک ہونے سزا اللہ دا واسطہ دیکھ کہاں گا یار قربانی دھیان توجہ بڑھائے نماز دی پابندی کرو ہمیشہ واسطے نمازی پڑھ جاؤ اس کے اندر اللہ نے بڑی خیر رکھی ہے غیرت اللہ محفوظ کرتے نبی ابراہیم علیہ السلام دی غیرت کو اللہ نے محفوظ کیتا ہے اللہ دی قسم نماز دی برکت دی وجہ نال جس باپ دے تھلے کفالت دے اندر 2-3 بیٹیاں نے مینوں سمجھ نہیں آندی کیوں نہیں نماز پڑھدا کیوں کیونکہ اپنی بیٹیاں دی حفاظت کرے اودی عزت دی حفاظت تیری نماز دی وجہ تو ہے نماز پڑھ اللہ تیری بیٹیاں دی حفاظت فرما دے باپ ہی ہے یار پھر بھی سمجھ نہیں آتی تینوں ایسی گل دی کہ میری اولاد پیدا کرنا کوئی کمال نہیں اولاد جانور بھی پیدا کر دے زیادہ کر دے اولاد پیدا جانور جڑے اولاد پیدا کرنا کمال نہیں اولاد دی تربیت کرنا اولاد نو دین دی طرف لے کے آنا اولاد نو تابع دار بنانا قرآن و سنت دے تابع زندگی بسر کروانا اے انسان چ کمال ہے کمال کرنا
تیرا کام ہے اللہ دی قسمیں قبر چ سکون عطا کرنا اور آخرت نو جنت دا وارث بنانا رب العالمین دا کام ہے اللہ سب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.